معزز حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذوالحج یعنی حج والا مہینہ، یہ اس کا معنی ہے، حج والا مہینہ۔ اور حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ یعنی انسان جب حج پہ جاتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، اس کا قصد کرتا ہے، اور ایک لمبی پلاننگ کرتا ہے جو کہ کافی دن لگتے ہیں اس میں۔ تو اس وجہ سے اس کا نام ہے ذوالحج، حج والا مہینہ، یعنی جس میں لوگ ارادہ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ذوالحج یا اس کو ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ تو اس کے اندر کئی عبادات ہیں جو باقی دنوں میں نہیں کی جا سکتی، صرف اسی مہینے کے اندر ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک مجموعہ ہے عبادات کا یہ مہینہ، کیونکہ حج دوسرے کسی مہینے میں نہیں ہوتی، قربانی دوسرے کسی مہینے کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ دو اضافی عبادت ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے کے اندر ہی ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح صدقہ، خیرات، تلاوت، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو پورا سال چلتے رہتے ہیں۔ نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں ہر مہینے کے اندر، ہر ہفتے کے اندر، عبادت روز کرتے ہیں، نماز روز پڑھتے ہیں، تلاوت روز کرتے ہیں۔ لیکن حج اور قربانی یہ سال میں صرف اسی مہینے کے اندر ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک اس کو یہ فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو، اس کی فضیلت کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس کے اندر اکثر عبادات جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ تو اس کی اور بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے جو حرمت والے مہینے بنائے ہیں، جو سورہ توبہ کے اندر جس کی وضاحت ہے، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ ذوالحج کا بھی شامل ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ ثلاث متوالیات، لگاتار 3 مہینے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کی 10 وجوہات ہیں یا 11، وہ وقت لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں صرف 2 ہی باتیں یہاں پہ کی ہیں فضیلت کے حوالے سے۔ تو پھر ایک تیسری فضیلت جو ہے، جس کی ضرورت ہے ہم کو، وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ باقی پورے سال کے دنوں کے اندر اتنا اجر نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر فضیلت ہے۔ نماز پڑھنے کا اجر، اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کا اجر، اور جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے اس کی وضاحت تو نہیں ملتی، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، کہ ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے اور محبوب ہیں۔ کتنے محبوب ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ کا نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تم تحلیل کہو، تکبیر کہو اور تحمید کہو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کبیرہ، اور تحمید سے مراد الحمدللہ۔ تو ان دنوں کے اندر جب چاند نظر آ جائے تو پھر 13 تاریخ کی شام تک، یعنی عصر کی نماز تک، اور عصر کے وقت جب ختم ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے۔ ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، تو ایام تشریق 11، 12 اور 13، یعنی 13 کی عصر تک، اور عصر سے مراد عصر کے وقت کے ختم ہونے تک، نہ کہ نماز تک۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عصر تک پڑھنا ہے تو ہم عصر تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ عصر کا وقت جب ختم ہوگا تب تک ہے یہ وقت، یعنی غروب آفتاب تک۔ تو اس وقت تک تکبیرات کہنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور صحابہ کا بھی عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق، یہ بازار کی طرف نکلتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تاکہ لوگ سنیں اور وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ان دنوں کے اندر تکبیرات کا پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، یہ مسنون عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے سورہ حج کے اندر، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے شروع کے اندر اسی سے متعلق، قربانی کے متعلق وہ آیت بھی ہے، اس سے آگے 2 آیتیں چھوڑ کے، تو اس کے اندر بھی حکم ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ تکبیرات کا پڑھنا اور نماز کے بعد پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا، اور اذان کے بعد جب آدمی سنتے پڑھ کے بیٹھا ہے، وقت فارغ ہے، ابھی 2 4 منٹ 5 منٹ باقی ہیں، تو بیٹھا تکبیرات پڑھتا رہے، اتنی آواز میں پڑھے کہ سننے والا سن بھی رہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے اندر خلل بھی نہ آئے، اس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر فرض نماز کے بعد حکم ہے، تو یہاں پہ ایک غلط فہمی ہے، یا ہو سکتا ہے میرے علم کی کمی ہو، کہ رمضان ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی سارے نمازی اکٹھے ایک ساتھ وہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر 3 بار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی اذکار کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت مجھے نہیں ملی، میں نے کافی تحقیق کی، ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن فی الحال میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہیں ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے نہیں ملا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیرات پڑھیں اور سب اکٹھے ہو کے پڑھیں، ایک آواز کے ساتھ پڑھے اور 3 بار پڑھے، پھر اس کے بعد باقی اذکار کریں۔ یہ حکم ہے کہ نماز فرض نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھے۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بین لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ ودبر الصلوات المکتوبات، کہ اللہ تعالیٰ اذان اور جماعت کے درمیان کا جو درمیانی وقفہ ہے اس کے اندر کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا، اور فرض نماز کے بعد کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی یہ حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرو، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ سلام پھیرتے ہی ہم سارے اکٹھے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرتے، لیکن تکبیرات کی باری آتی ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ فی الحال میرے علم کے مطابق یا جتنی میں نے تحقیق کی، علماء سے پوچھا تو کوئی بات واضح سامنے نہیں آئی، بس اتنا ہی ملتا جی یہ بس اس بات کا اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد پڑھو، تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال مجھے جو سمجھ آتی ہے یا جو میں نے علماء سے پوچھا ان کو بتایا کہ یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میں اس پہ پابندی نہیں لگاتا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، جس کو جو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کی کہ صحیح طرح وضاحت ملی نہیں۔ تو بہرحال کوئی اگر پڑھتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں پڑھتا تو نماز سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون اذکار اللہ کے نبی نے بتایا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے وہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کا وہ محل ہے، ان کی وہ جگہ ہے، ان کے پڑھنے کی وہ جگہ ہے۔ اس کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، جتنی پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جتنی استطاعت ہے، جتنا وقت ہے، پڑھتے رہیں۔